سلطان رکن الدین بائبرس قسط نمبر 7 مصنف اسلم راہی ایم۔ اپریل سن 1268 کو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ دشوار گزار اور طویل پہاڑی راستے کو طے کرتا ہوا اچانک اس قلعے کے سامنے نمودار ہوا۔ سلطان نے جب قلعے پر حملے شروع کیے تو قلعے کے اندر جو صلیبی جنگجو تھے انہوں نے سلطان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سلطان کو بھی اس قلعے کے استحکامات کا بخوبی علم تھا، چنانچہ جلد ہی سلطان نے اپنا آخری کام کی ابتدا کی۔ تھوڑی دیر جنگ کے بعد سلطان نے جنگ موقوف کر دی۔ اچانک ایک طرف سے مسلمانوں کی منجنیقیں نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے حکم پر قلعے کے قریب 26 بڑی منجنیقیں نصب کر دی گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قلعے کے اندر جو صلیبی جنگجو تھے وہ سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے جب اتنی بڑی بڑی اور اس قدر تعداد میں منجنیقوں کو دیکھا تو وہ بوکھلا کر رہ گئے تھے۔ سلطان نے پہلی فصیل کا جائزہ لیا، اس کے بعد اس نے خود مناسب مقامات پر منجنیقیں نصب کرانے کا حکم دیا۔ سلطان کا حکم ملتے ہی آنن فانن منجنیقیں اس جگہ نصب کر دی گئی جہاں سلطان نے کہا تھا۔ اس کے بعد ان منجنیقوں سے جب بڑے بڑے اور بھاری پتھروں کی بارش قلعے کی فصیل پر ہونے لگی تو اس سنگ باری سے صرف قلعے کی فصیل ہی نہیں، چٹانیں تک لرزنے کانپنے لگ گئی تھی۔ قلعے کو جلد فتح کرنے کے لیے سلطان بائبرس نے 2 اقدام کیے۔ پہلا یہ کہ بڑی بڑی منجنیقوں کے ذریعے اس نے لگاتار فصیل پر سنگ باری شروع کر دی تھی۔ دوسری یہ کہ اس نے قلعے کا اس سختی سے محاصرہ کیا تھا کہ قلعے کی طرف آنے والے سارے راستے اس نے بند کر دیے تھے اور قلعے والوں کو باہر سے کوئی بھی چیز ملنے کی توقع نہ رہی۔ سلطان کے ان 2 اقدامات کے نتیجے میں آہستہ آہستہ قلعے کے جنگجوؤں کی قوت مدافعت ختم ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد وہ گھبرا اٹھے۔ ان میں سے کچھ تو پہلے ہی سلطان کے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث مارے جا چکے تھے۔ باقیوں نے جب دیکھا کہ اگر ان کے ساتھی اس طرح مرتے رہے ایک دن قلعہ ان سے خالی ہو جائے گا، لہٰذا وہ پشتی حصے کی طرف بھاگے۔ پشتی حصے کی طرف ساحل تھا اور وہ وہاں سے اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ اس طرح سلطان فاتح کی حیثیت قلعے میں داخل ہوا اور اس کے سب سے بلند ترین برج پر سلطان نے اپنا علم نصب کرنے کا حکم دیا۔ سقیف ارنون نام کے اس قلعے کی فتح سے فلسطین کے اندر جس قدر صلیبی جنگجو تھے ان پر بڑی کاری ضرب لگی اور سلطان بائبرس کی طرف سے ان پر ایک طرح کی دہشت سوار ہو گئی تھی اور وہ سلطان کا نام سن کر خوف و ہراس سے لرزنے کانپنے لگ جاتے تھے۔ فلسطین میں ان کا شاندار اور لگاتار فتوحات نے سلطان بائبرس کے لشکریوں کے حوصلے بلند کر کر رکھ دیے تھے اور وہ اس خطے زمین کو ہمیشہ کے لیے صلیبی جنگجوؤں سے پاک کر دینے پر تل گئے تھے۔ سلطان بائبرس چونکہ اپنے لشکر میں انتہا درجے کا ہر دل عزیز تھا، لہٰذا اس کے لشکری اس کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور ارنون شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے ایک بہت بڑے قلعے اور شہر طرابلس کا رخ کیا۔ سلطان کی ان لگاتار فتوحات کی وجہ سے صلیبیوں کے تمام ساحلی علاقے زور و شور سے جنگی تیاریوں میں مشغول ہو گئے تھے، کیونکہ کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ سلطان بائبرس اب کس کو اپنی جلگار کا نشانہ بنائے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس پہنچا اور شہر سے باہر اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا، جس پر اہل طرابلس سمجھ گئے کہ اب ان کی باری ہے۔ طرابلس صلیبی جنگجوؤں کا ایک بڑا مرکز اور مضبوط قلعہ تسلیم کیا جاتا تھا اور انہوں نے وہاں بے پناہ جنگی قوت جمع کر رکھی تھی اور وہ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں سے ایک طویل جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان دنوں طرابلس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ پیداوار کے لحاظ سے یہ انتہائی اہم شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ حلب شہر سے لے کر طرابلس تک لگ بھگ 40 پرلانگ تک شہر باغوں اور درختوں سے مزین زمین تھا۔ یہاں گنا کثرت سے پیدا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ نارنگی، سنترا، کیلا، لیمو، کھجوریں خوب ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ طرابلس شہر ایسے مقام پر آباد تھا کہ اس کے 3 طرف سمندر اور صرف ایک طرف خشکی تھی، اور جب مد و جزر کا وقت آتا تو سمندر کا پانی شہر پناہ تک پہنچ جاتا۔ خشکی کی طرف پہلو کو ایک زبردست خندق بنا کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ یہ خندق فصیل کے مشرق میں واقع تھی اور اس کے پار لوہے کا نہایت مضبوط پھاٹک بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ طرابلس شہر کی فصیل تراشیدہ پتھروں سے بڑی مضبوطی اور عرق ریزی سے بنائی گئی تھی
اور ناقابل تذکیر خیال کی جاتی تھی۔ فصیل کے استحکام کے لیے اس کے اندر اور باہر بڑے بڑے دمدمے بھی بنا دیے گئے تھے۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس کے سامنے نمودار ہوا تب طرابلس والوں نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ طرابلس والوں نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ طرابلس والوں کے حوصلے اس لیے بھی بلند تھے کہ ان دنوں انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ نے بھی طرابلس میں قیام کیا ہوا تھا، اور وہ شاید سلطان بائبرس کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ہی اہل طرابلس سے صلاح مشورہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ جس روز سلطان اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس پہنچا، اس کے بعد جب رات آئی تب سلطان کے مخبروں نے سلطان کو اطلاع کر دی کہ انطاکیہ کا بادشاہ بوہیمنڈ بھی طرابلس میں قیام کیے ہوئے ہے۔ یہ خبر سلطان کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی اور اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ سلطان نے ابھی تک طرابلس کا محاصرہ نہیں کیا تھا۔ طرابلس کے سامنے اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا تھا۔ اگلے روز جب اہل طرابلس جاگے تو انہوں نے دیکھا جس میدان میں ان کے سامنے سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے تھا وہ تو بالکل خالی پڑا ہے۔ سلطان اور اس کے سب لشکری غائب تھے۔ اہل طرابلس یہ خیال کرنے لگے کہ مسلمانوں کے سلطان کو ان کی عسکری طاقت اور قوت کا اندازہ ہو گیا ہے، لہٰذا وہ ان سے ٹکرانا نہیں چاہتا، اس لیے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر یہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن سلطان نے صلیبی جنگجوؤں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سلطان رات کے وقت ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا، اور اگلے روز ارض فلسطین کے شمالی حصوں میں ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوا۔ طرابلس کو چھوڑ کر سلطان نے نصرانیوں کے سب سے بڑے مشرقی شہر انطاکیہ کو اپنا ہدف بنانے کا عزم کر لیا تھا۔ انطاکیہ کا حکمران بوہیمنڈ مشہور مورخ ابو الفضا کے الفاظ کے مطابق نہایت ہی شریر النفس اور کمینہ خصلت انسان شمار کیا جاتا تھا، اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ انطاکیہ ساحل سمندر سے تقریباً 14 میل کے فاصلے پر ایک انتہائی اہم شہر تھا۔ اس کو 300 سال قبل مسیح میں ایک بادشاہ سیلوکس اول نے آباد کیا تھا۔ سن 64 قبل مسیح میں رومن سالار پمپیس شہر پر حملہ آور ہوا اور اس پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد یہ شہر ایشیا میں رومنوں کا سب سے اہم شہر اور سلطنت روما کی ایشیائی سلطنت کا صدر مقام بھی بن گیا۔ اس کے بعد اس شہر پر ایرانیوں نے لگاتار حملے شروع کر دیے اور کچھ عرصے تک یہ ایرانی حملوں کا تختہ مشق بنا رہا۔ سب سے پہلے ایران کے شہنشاہ شاپور اول نے سن 258 میں اور اس کے بعد سن 260 میں اس شہر کو فتح کیا اور یہاں کے بہت سے لوگوں کو وہاں سے نکال کر دوسرے علاقوں میں آباد کیا۔ سن 266 سے سن 272 تک اس شہر پر قطہر شہر کی ملکہ زنوبیہ قابض رہی۔ ان حملوں کے باوجود شہر کی زیب و زینت قائم رہی۔ آخر سن 546 میں ایران کے شہنشاہ نوشیروان نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کیا اور اسے بالکل اور مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور یہاں کے باشندوں کو نکال کر دوسرے علاقوں میں آباد کر دیا۔ اس کے بعد رومن شہنشاہ جٹنین نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ اس کے بعد رومنوں پر حملہ آور ہو کر یہ شہر عربوں کے قبضے میں چلا گیا اور آج کل یہ شہر مشرقی ترکی کا ایک عام شہر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انطاکیہ ہر زمانے کا مشہور اور معروف شہر تھا اور نصرانیوں کے نزدیک یہ مقدس مقام کا درجہ رکھتا تھا۔ مسلمانوں نے اسے سب سے پہلے فاروق اعظم کے عہد خلافت میں فتح کیا۔ چند ہی سال بعد اس کو یونانیوں نے لے لیا مگر بہت جلد مسلمانوں کے قبضے میں واپس آ گیا۔ عرصہ دراز کے بعد پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے اس پر پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا اور 7 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ یہ فتح بھی ایک نو مسلم ارمنی فیروز کی غداری کی مرہون منت تھی جو ایک خفیہ راستے کے ذریعے صلیبیوں کو قلعے کے اندر لے گیا تھا۔ اس وقت تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور یہاں انہوں نے ایک ریاست قائم کر لی تھی۔ اس طرح سے انطاکیہ شہر صلیبیوں کا بہت بڑا مرکز اور انتہائی اہم اور مستحکم شہر شمار کیا جاتا تھا۔ سلطان بائبرس اس شہر پر ضرب لگا کر ہر صورت میں اسے فتح کرنے پر تلا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ شہر لگ بھگ 170 سال سے لگاتار صلیبیوں کے قبضے میں آ رہا تھا۔ یہ شہر بڑا بارونق ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا مضبوط بھی تھا، اس لیے کہ اس شہر کے ارد گرد 2 چوڑی چوڑی فصیلیں تھیں۔ اس کے علاوہ یہ شہر دریائے اورنٹس کے کنارے پر واقع تھا
اور ان سب چیزوں نے اس کے استحکامات کو بڑی تقویت بخشی تھی۔ اس شہر میں نصرانیوں کے مقدس مقامات، عظیم الشان گرجے اور مضبوط قلعے تھے۔ کہتے ہیں جس وقت سلطان بائبرس نے اس شہر پر حملہ آور ہوا، اس وقت شہر کے اندر 2 لاکھ تربیت یافتہ صلیبی جنگجوؤں کا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے جو مسلح تھے اور بہترین عسکری تربیت حاصل کیے ہوئے تھے۔ سلطان جس وقت اچانک اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ شہر کے قریب نمودار ہوا تو انطاکیہ کے لوگ دنگ رہ گئے، اس لیے کہ انہوں نے تو سنا تھا کہ مسلمانوں کے سلطان نے طرابلس کا رخ کیا ہے اور اس شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا ہے۔ طرابلس کے محاصرے کا سن کر اہل انطاکیہ بالکل مطمئن تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ خطرہ طرابلس پر نہیں، ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ جس وقت سلطان نے طرابلس کے قریب پڑاؤ کیا تھا اور اس کی خبریں انطاکیہ والوں کو پہنچی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان انطاکیہ کی زبردست قوت سے ٹکرانے کی کبھی جرات نہیں کریں گے۔ لیکن ایک دن جب انہوں نے قلعے اور فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا کہ انطاکیہ کے چاروں طرف ایک ٹھاٹے مارتا سمندر تھا تو وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دنگ رہ گئے، اور یہ علم سلطان بائبرس کے لشکر کے تھے۔ اور پھر یہی لشکر آہستہ آہستہ انطاکیہ شہر کے قریب آتا چلا گیا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے انطاکیہ شہر کے قریب آ کر یک زبان ہو کر تکبیریں بلند کی تو تکبیروں کی ان صداؤں نے انطاکیہ شہر کو اور اس کی بنیادوں تک کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ سلطان بائبرس کا انطاکیہ شہر پر حملہ اچانک بھی تھا اور زوردار اور جرأت مندانہ بھی تھا۔ وہاں بھی جو صلیبی قوت تھی اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سلطان اور اس کے لشکریوں کو روکیں اور انطاکیہ شہر میں داخل نہ ہونے دیں۔ انطاکیہ کے لوگ یہ بھی خیال کر رہے تھے کہ ایک تو انطاکیہ شہر کی فصیل بہت بلند ہے اور ناقابل تسخیر ہے، اس کے علاوہ باہر والی فصیل کے اندر ایک اور فصیل بھی ہے جس نے شہر کے استحکام کو پائیدار بنا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن دوسری طرف حملہ آور ہونے والے بھی سلطان بائبرس تھا جو ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر جانتا تھا۔ اپنا پہلا ہی حملہ سلطان نے ایسے زوردار انداز میں کیا کہ اس نے انطاکیہ کے مسلح لشکر کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اپنے پہلے ہی حملے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے ایک حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شہر کے اندر جو صلیبی لشکر تھا اس نے جب دیکھا کہ مسلمان تو شہر کو فتح کرنے کی ابتدا کر چکے ہیں تو انہوں نے فصیل کے ایک حصے پر قبضہ بھی کر لیا ہے، تو انہوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو صرف کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس حصے سے نکال باہر کرنا چاہا جس پر وہ قابض ہو چکے تھے، لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ وہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹانا تو بہت دور کی بات، اپنی جگہ سے پسپا نہ کر سکے۔ اس موقع پر انطاکیہ کے لشکر کے ساتھ سلطان بائبرس کا گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ کے نتیجے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ اب شہر کی گلیوں کوچوں کے اندر جنگ شروع ہو گئی تھی۔ شہر کی گلیوں میں خون بہنے لگا تھا، ہر طرف لاشوں کے انبار لگنے لگ گئے تھے۔ انطاکیہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو ان کے شہر کے اندر گھس آئے ہیں تو وہ لشکری جو پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ برسرے پیکار تھے وہ تو جنگ جاری رکھے ہوئے تھے، اب دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلح کرتے ہوئے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف سلطان اور اس کے لشکریوں کو بھی یہ احساس تھا کہ وہ اپنے گھروں سے سینکڑوں میل دور دشمن کے خلاف برسرے پیکار ہیں، لہٰذا دشمن کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے سروں پر کفن باندھ کر جنگ شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ وہ مسلمان لشکری یہ بھی جانتے تھے کہ اگر انطاکیہ میں وہ پسپا ہو گئے اور شکست کھا گئے تو وہ پھر مصر اور شام کے اندر بھی ان کی پناہ گاہیں اور ان کے شہر غیر محفوظ ہو کر رہ جائیں گے۔ گھمسان کی جنگ کے دوران جب مسلمان لشکریوں نے دیکھا کہ سلطان بائبرس ان کے پہلو سے پہلو ملائے انتہائی جرأت مندانہ انداز میں دشمن پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور سلطان کی یہ جرأت اور ہمت دیکھتے ہوئے مسلمان لشکری آتش فشانی لاوے کی صورت اختیار کر گئے۔ اس کے بعد تکبیریں بلند کرتے ہوئے انطاکیہ شہر کے لشکر میں جس سمت سے وہ رخ کرتے تھے اپنے پیچھے مرنے والے صلیبیوں کی لاشوں کے انبار لگاتے چلے گئے تھے۔ شہر کے اندر ہولناک جنگ کے نتیجے میں کافی صلیبی جنگجوؤں مارے گئے۔ جب انہوں نے اپنے لشکر کا اندازہ لگایا تو
تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر کا ایک بڑا حصہ ان کے اپنے ہی شہر کے گلی کوچوں میں ہلاک ہو چکا تھا اور جنگ اسی طرح جاری رہی تو مسلمان ان کے بچے کچے لشکریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ لہٰذا آپس میں صلح مشورہ کرنے کے بعد انطاکیہ کے امراء اور سالاروں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے شکست قبول کر لی اور اطاعت پر آمادہ ہوئے۔ سلطان بائبرس کے ہاتھوں انطاکیہ شہر کی فتح ہونے سے مشرقی سرزمینوں میں رومنوں کی قدیم ترین ریاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سلطان نے اب تک جو صلیبیوں کے خلاف ساحل کے ساتھ فتوحات حاصل کی تھی، انطاکیہ کی فتح ان میں سب سے بڑی فتح تھی، اور اس فتح کو مورخین نے عموماً فتح الفتوح کا نام دیتے ہیں۔ مشہور مورخ ابو الفدا لکھتا ہے کہ انطاکیہ شہر کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں صلیبی لشکر کے لگ بھگ 16,000 لشکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے اور ان کے لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لشکریوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا۔ جنگ کے نتیجے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ایک غلام کی قیمت 12 درہم اور ایک نوجوان لڑکی 5 درہم میں فروخت ہونے لگی تھی۔ یہاں سے سلطان کو اس قدر وافر مقدار میں مال غنیمت ملا کہ سلطان نے پیمانوں میں درہم اور دینار بھر بھر کر اپنے لشکریوں میں تقسیم کیے۔ جاری ہے، انشاءاللہ اگلی قسط آپ کو جلد ملے گی۔